وہ تو جب سے لیڈر آف اپوزیشن حکومت میں آئے ہیں، لیڈر آف ہاؤس تو بولتے ہیں نا. آج پاکستان میں، اس ملک میں، جب 50 سالہ 1973 کے آئین کی یہاں تقریبات کی گئی، یہاں سینٹ کی 50 سالہ تقریبات کی گئی، تو اس ملک کا جو حشر کیا گیا ہے، اس ملک کی بے آئین، اس ملک میں جو لا قانونیت، جس کا کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتا. ہم کیا دنیا کو بھیجتے ہیں، ان کو میسج کیا دیتے ہیں؟ اسی ہاؤس میں مختلف کنٹریز کے یہاں سفیر آئے اور لوگ آئے، یہ میسج ہے کہ اس پاکستان میں کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کا بڑے میں بڑا لیڈر اور بڑے میں بڑی پارٹی کا لیڈر سابقہ وزیر اعظم خان صاحب کو جس طرح ایک نام نہاد کیس میں بغیر سنے ہوئے، بغیر کسی پروسیڈنگ کے، اجلت میں ایک ایڈیشنل سیشن جج نے ڈیسیجن دیا. اور تعجب تو اس بات کا ہے کہ جو حکومت اگر عمل نہ کرنے پہ آئے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حکم پہ عمل نہ کرے کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن کرائے. جب کرنے پہ آئے تو جو ایک لوور کورٹ کے جج نے ڈیسیجن دیا ہے 1244 میں ڈیسیجن آتا ہے، اس سے پہلے یہ میلافائڈ ڈیسیجن ہے ود دا پی ڈی ایم گورنمنٹ. یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کی لاسٹ ڈیمانڈ تھی کہ خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کریں، خان صاحب کو جیل میں ڈالیں، تب جا کے یہ حکومت الیکشن میں جانے کے قابل ہوں گے. یہ ان کی خواہش پہ کیا گیا. دیکھیں 1244 میں ڈیسیجن آتا ہے. پنجاب پولیس جس کو پہلے کبھی بھی کچھ یاد نہیں آیا، وہ وہاں گاڑیاں لے کے وہاں کھڑی تھی اور 1:10 میں خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا. پھر وہ یہاں کی جو پولیس تھی وہ 1:27 پہ وہاں پہنچتی ہے، 1:31 پہ یہاں اسلام آباد کے لیے آتے. ان کو کہاں سے الہام ہوا؟ ان کو کہاں سے پتا چلا؟ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیسیجن تھا اس کو لکھ کے دیا گیا، جو اس نے پڑھا نہ اس نے وکلا کو سنا نہ کچھ کیا. شام کو اس کو انعام کون سا ملا؟ انعام یہ ملا جو فیضان حیدر جج تھا، جس کو یو کے لیے ٹریننگ پہ بھیجنا چاہتے تھے، اس کی جگہ اس کو اناؤنس کیا گیا ہائی کورٹ اسلام آباد میں. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ خان صاحب کو کہاں تک روک سکیں گے؟ بھائی اگر آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہے تو ابھی تو الیکشن میں آ جائے نا. آپ کی آخری ڈیمانڈ تھی کہ خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائے، خان صاحب جیل میں چلا جائے. آپ کو یہ وہم ہے، آپ کی یہ خوش فہمی ہے کہ آپ ان کے بغیر یہ الیکشن جیت جائیں گے. یہ آپ کی بھول ہے. پاکستان کا عوام آپ کو نکال کے پھینک دے گا، پوری گورنمنٹ کو. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اتنی ہمت ہے تو کیوں الیکشن پہ بھاگتے ہیں؟ یہ الیکشن ہے نا. ابھی اس سے ذرا بڑا جو تماچا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا اللہ سینیٹر جمعیت علماء اسلام کا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے صوبے کی کتنی سیٹیں بڑھنی تھی، وہ انہوں نے انٹرٹین نہیں کی. بھائی اگر بلوچ جاگتے ہیں تو آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ جاگتے ہیں تو وہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، ان کو سیٹیں چاہیے. بلوچوں کے ساتھ تو انصاف کریں. بلوچوں کو کیوں آپ جو ٹارگیٹ کرتے ہیں؟ ہر چیز کے جو کنسنسس ہوا. کل آپ کی جو میٹنگ ہوئی، کون سی میٹنگ کا تک تھا کہ آپ نے اس میں 2 کیئر ٹیکر سی ایم کو بٹھایا؟ کوئی قانون میں ہے، آئین میں ہے کہ کیئر ٹیکر سی ایم بیٹھ سکتا ہے سینسس کے میٹنگ میں؟ یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں. آپ جو کہتے ہیں کہ ہم جو فیصلے کرتے ہیں بڑے اخلاق ادھر سے کرتے ہیں، تو پھر میں سلام کرتا ہوں میاں رضا ربانی صاحب کو. ہر بل کو اس نے اپوز کیا ہے کہ یہ ان کے کمنٹ سے وہی دھبا آپ کے کافی ہے. Thank you, sir. میں 2 منٹ سر. تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں بھی یہ لوگ کہتے ہیں. ایک ڈیفنس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ جو خان صاحب کے ساتھ ہے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے. تو میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی آپ کی تذلیل ہوئی ہے، ابھی تک آپ خوش نہیں ہوئے؟ آپ آ جائیں سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کے. آپ جو ڈی این اے ٹیسٹ کریں بتائیں کہ بلڈ سے کریں گے کیا یورین سے کریں گے کیسے آپ ٹیسٹ؟ وہ بتائیں. اسی سے پی ٹی آئی کے ورکر سے جو تیار بیٹھے ہیں. پھر وہ کہتا ہے ہمیں تانے دیتا ہے. وہ تانے دیتا ہے کہ بھائی بھٹو صاحب پہ جب پھانسی کی سزا آئی تو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے آگ لگائی. تو میں کہتا ہوں بالکل لگانی چاہیے. بھٹو صاحب سے پہلے ایسا کوئی لیڈر آیا نہیں تھا. تو آپ ابھی بے شرمی سے زندہ کیوں ہیں؟ جب آپ کے لیڈر کو اریسٹ کیا گیا، جب نواز شریف کو اریسٹ کیا گیا، تم نے خود کو کیوں نہیں آگ لگائی؟ یہ ڈیفنس نے کہا تھا اس وقت. بے شرمی سے ابھی تک زندہ ہے. ان کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر کسی پہ آپ ابھی لیول پلینگ فیلڈ مل گئی نا، آ جائیں الیکشن میں. کل ہی میٹنگ ہو گئی جی، سینسس ہے، ابھی 3 مہینے الیکشن آگے چلا جائے گا. ان کا بس پہنچے تو ایک یہ آئین میں ایک ایسی بھی امینڈمنٹ لائیں کہ ساری پارٹیز تو ایک ساتھ ہو جائے. پی ٹی آئی کو بین کر دیں اور پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہ لے، تب یہ الیکشن لڑ سکتے. ہمارے یہاں ایک 1988 میں الیکشن ہوا تھا سر.
ایک تاریخ کے بعد Thank you, Sir Saab. Thank you. سر ایک جملہ کہہ کے بیٹھتا ہوں. 1988 میں الیکشن ہوا تو بے نظیر صاحبہ کے ہوتے ہوئے پہلا الیکشن تھا. پیپلز پارٹی بڑی لیڈ سے جیتی. سندھ میں بڑے بڑے بت جو ہار گئے. اس میں سے ایک لیڈر نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں ہار گئے, کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہر 6 مہینے کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. تو ان کا کیا مقصد؟ ان کا ہر 6 مہینے کے بعد الیکشن ہو, جب تک ہم جیسے بندے جیت کے نہ آئے تب تک الیکشن ہو. تو پی ڈی ایم کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جب تک وہ ان کو یقین نہ ہو کہ الیکشن جیتیں گے تب تک خان کی وہ پرچھائی سے اڑاتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ خان صاحب کا قصور یہ ہے کہ اس نے 75 سالہ سسٹم کو چیلنج کیا ہے. خان صاحب جب آپ 75 سالہ سسٹم کو چیلنج کریں گے تو یہ تکلیفیں ہوں گی, آپ کو گولیاں بھی لگیں گی, آپ کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا, آپ کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جائے گا, کیونکہ یہ تو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے نا. کسی نے کسی کو تو اس پاکستان میں قیمت ادا کر دی ہے, لیکن جس طریقے سے یہاں بلنگ ہو رہی ہے, جس طریقے سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں, تو اس پہ کم از کم اس ہاؤس کو خاموش نہیں ہونا چاہیے. ہماری پارٹی, پورا پاکستان عوام اس فیصلے کو کنڈیم کرتا ہے. Thank you, Ji. Thank you very much. Thank you, Ji. Thank you. Thank you, Ji. Thank you. کوئی جانے Thank you کا very much, پیار Ji. Thank you very much, Ji. الجھے گا کانٹوں پہ Thank دامن. you, جناب میاں رضا ربانی. شکریہ جناب چیئرمین. سب سے پہلے تو میں جو ایشو سینیٹر کامران مرتضیٰ نے جناب چیئرمین سنگھی صاحب, جی میاں رضا سر. جناب چیئرمین صاحب, سب سے پہلے تو جو ایشو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے سینسس کے بارے میں اور بلوچستان کے بارے میں اٹھایا ہے, میں اپنی سالیڈیرٹی بلوچستان کے ساتھ شو کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے جناب چیئرمین کہ میں اس بات میں نہیں جاؤں گا کہ سی سی آئی ہوئی, کیسے ہوئی, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن اس کا ایک لاجیکل کانسیکوینس, جو انفارچونیٹ کانسیکوینس ہے, وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ کچھ ایسے اب محسوس ہو رہا ہے کہ جو 60 ڈیز میں یا 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے تھے وہ ملتوی شاید ہو جائیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. 60 ڈیز اور 90 ڈیز آئین کے اندر دیے ہوئے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اسٹرکٹلی اس پہ ایڈہیرنس ہونی چاہیے. دوسری بات جو میں کہنا آپ کے توسط سے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو اب اپنا چپ کا روزہ توڑ دینا چاہیے.